بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کریں، اور انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک آپ کی امت توبہ اور استغفار کرتی رہے گی ہم ان کو عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ اس وقت ساری دنیا میں ایک وبا عمومی شکل میں منظر عام پر ہے، اور اس وقت میں اگر ہم نے توبہ اور استغفار کی کثرت نہ کی تو پھر کون سا وقت آئے گا۔ ایک مرتبہ میری حاضری ہمارے شیخ محترم حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ میں علی گڑھ میں حضرت محبوب العلماء حضرت حکیم شاہ کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کے یہاں حاضری ہوئی۔ حضرت کی ایک مجلس ہوتی ہے بعد عصر، لیکن عشاء کے بعد حضرت کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تو حضرت نے ایک جامع نصیحت فرمائی کہ اس دور میں اس چیز کو پھیلانے کی بڑی ضرورت ہے۔ فرمایا ایک تو اجتناب معاصی، دوسرا فرمایا کثرت استغفار، اور تیسرا فرمایا فکر آخرت۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ ولی بننے کا سب سے آسان طریقہ ہے گناہ کو چھوڑ دو، بس آدمی اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ کے یہاں عبادت کی کثرت مطلوب نہیں ہے، لیکن گناہ سے بچنا منظور ہے۔ حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ ایک موقع پر ایک شخص نے کہا حضرت یہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، بڑا گناہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ چنگاری تو چاہے آگ کی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ بہت جو ہے انسان کو گھاٹے میں اور ٹوٹے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے نیکیاں کم ہوں چل جائے گا، لیکن گناہوں سے بڑے بڑے گناہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، بہتان لگانا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، کسی کو ذلیل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، شراب نوشی ہے، جوا ہے، اور بے شمار ایسے بڑے بڑے گناہ جو شریعت مطہرہ میں بھی غلط ہیں اور شریعت میں حرام ہیں، اور حکومت کے اعتبار سے بھی ان گناہوں کے مجرم کو سزا دی جاتی ہے۔ چوری کر لے حکومت کی طرف سے بھی سزا ہے، زنا کر لے حکومت کی طرف سے بھی سزا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بڑے بڑے گناہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ سب سے بچنا یہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ تو ایک تو اجتناب معاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، دوسرا کثرت استغفار۔ کثرت استغفار جو ہے آدمی آسانی سے دن اور رات کر سکتا ہے، اور ایک بہت
بہت جامع دعا حدیث میں آتی ہے، اللہم اغفرلی ورحمنی، اللہم اغفرلی ورحمنی۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہے اس دعا کو جو ہے وہ اس دعا کو اہتمام سے پڑھتا رہے، اے اللہ میرے کو معاف کر دیجئے اور میرے اوپر رحم فرما دیجئے۔ اور تیسری بات جو ہے فکر آخرت، ہم سب کو معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمیں تو اس دنیا کے بعد میں لامحدود زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، اور اس کے بعد میں جو ہے ابد الآباد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کا ٹھکانہ بنایا ہے، اور غیر مومنین کے لیے اس کے علاوہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں فکر آخرت کا استحضار جب ہوگا تو بھی گناہوں سے بچنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے بھائی میرے سامنے پل صراط ہے، اگر میں اس سے پار ہو گیا تو تیرے اس کہنے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں اس سے پار نہ ہو سکا تو تو کہہ رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ کہنے کا میں حقدار ہوں۔ اس لیے یہ مہینہ مبارک مہینہ رحمت کا عشرہ ہے، خوب جو ہے تلاوت کی جائے، توبہ اور استغفار کی جائے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ دیکھیے گناہوں سے بچانے کے لیے شیطان جو گناہوں کو ابھارتا ہے گناہوں کو اوپر، اس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب تو یہ ہمارا نفس ہے، اور نفس کے متعلق ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ایک نفس۔ نفس جو ہے وہ بڑا دشمن ہے، شیطان اتنا بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہو جاتا ہے، لیکن نفس جو ہے لا حول پڑھنے سے دور نہیں ہوتا ہے، نفس جو ہے ماحول سے دبتا ہے۔ یعنی جیسا ماحول ہوگا، ہمارے گھر کا اگر ماحول گناہوں کا ہوگا تو ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے گھر میں اچھائیوں کا نیکیوں کا بھلائیوں کا ماحول ہوگا تو ہم نیک بن جائیں گے۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ ہی اچھے دوست اپنانے چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرنا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے متعلق دوسرے کسی موقع پر عرض کیا جائے۔ السلام علیکم۔